یہ سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم کو بہانہ بنا کر حکم خداوندی پردے کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کوئی لکھا گیا فارم نہیں ہے، اور کوئی آج کی اس عورتوں کے لیے خاص حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم خداوندی امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی دیا گیا تھا۔ اور ماں جسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جس کے ساتھ کسی بھی طرح کا غلط خیال انسان کے دل کے اندر پیدا تک نہیں ہو سکتا ہے، ویسے امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس موقع پر مرد کون ہے؟ قرآن مجید بتا رہا ہے کن کو یہ حکم دے رہا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے حضرات صحابہ کون تھے میرے دوستو؟ وہ صحابہ کرام جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے مانند قرار دیا، اور جن کے چلنے کے راہ کو حق والا راہ قرار دیا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا، جن کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کی گئی، ایسے پاک باز صحابہ جن کو حکم دیا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے میرے پیارے صحابہ، جب تم امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کی آڑ میں مانگا کرو۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ فرما رہا ہے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، اس سے تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ۔ ظالم حکمراں، تمہارا تو یہ خیال تھا، تم تو یہ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ تعلیم کو اگر ہم بہانہ بنائیں گے تو پردہ چھوڑ دیں گے۔ تم تو اپنی مستقبل کو بنانے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہو، لیکن یہ وہ امت ہے، اس امت کی تاریخ کو پڑھیے، یہ وہ امت ہے جس کو وحی کے ذریعے سے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا تھا وہ تعلیم تھا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اقرا، پڑھو، یہ وہ تعلیم ہے جو ہم کو اپنی زندگی میں اپنا حق صحیح معنوں میں حاصل دلا سکتا ہے، اپنا حق ہمیں دلا سکتا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس سے ہم اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ وہ تعلیم ہے جس سے ہم اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، یہ وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے ہم اس ملک کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ اور اپنا حق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ ہم تعلیم کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم پردے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ پردہ جتنا ہمارے لیے اہمیت کا درجہ رکھتا ہے اتنا ہی درجہ ہمیں تعلیم کا بھی رکھتا ہے۔ اس موقع پر مجھے افسوس تو ان صاحب ثروت، ان مالداروں پر ہوتا ہے جو اپنے مال کا بڑا ہی پروپوگنڈا کرتے پھرتے ہیں، اپنی کھوٹی اور بنگلیوں میں بڑے آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے اس مالدار دوستو، بتاؤ کہ تم نے اگر اپنے مال کا صحیح استعمال کر کے ان مسلمان لڑکیوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ان نوجوان لڑکیوں کے لیے اگر اپنا کوئی کالج قائم کیا ہوتا، اپنا کوئی یونیورسٹی قائم کیا ہوتا، تو آج کی ہماری نوجوان لڑکیوں اور بچیوں کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا تھا، یہ دن دیکھنا نہ پڑتا تھا۔ اب بھی ہمارے ہاتھ میں موقع ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی قوم کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنی لڑکیوں کو زندگی کا پورا حصہ حاصل کروانے کے لیے، ترقیات پر آمدہ کرنے کے لیے ہمیں اپنا ادارہ قائم کرنا ہوگا، ہمیں اپنی یونیورسٹی قائم کرنی ہوگی، ہمیں اپنے کالجز کھولنے ہوں گے۔ اور دوسرا پیغام میں تمام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم حکمراں جب دشمن اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور اس موقع پر ہماری بچیاں اسلام کو جاننے کی وجہ سے، ایمان کو جاننے کی وجہ سے بڑے زوروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو اب ہمیں اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بھی ادارے کا منتخب کریں وہ ہم 1 سے 1000 مرتبہ غور کریں کہ جس ادارے میں ہم اپنے بچے کو داخل کروا رہے ہیں یہ کیا دینی ادارہ ہے کہ نہیں ہے،
چاہے عصری علوم ہو رہا ہو، عصری علوم وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہو، لیکن یہ ہم دیکھیں کہ وہاں پر پریئر کے نام پر ان کو کیا سکھلایا جاتا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے ادارے میں تو داخل نہیں کر رہے ہیں جہاں پریئر کے نام پر سوریہ نمسکار سکھلایا جاتا ہو، جہاں یوگا سکھلایا جاتا ہو؟ یہ بچے شکر کرو آج اسلام کے دشمن وہ ظالم حکمراں بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے ان بچوں کی تعلیم بھی ایسے اداروں میں دیں گے، ایسے اسکولوں اور کالجوں کے ذریعے سے دیں گے جہاں پر ان کے عقائد کو بگاڑا جاتا ہے، ان کے دین کو بگاڑا جاتا ہے، انہیں اسلام کا دشمن بنایا جاتا ہے، تو آج یہ دشمنان اسلام کے خلاف جھنڈے بلند کیے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر آج بھی ہم سمجھیں گے نہیں وقت کی نزاکت کو سمجھیں گے نہیں، تو یہ آج کے بچے کل دشمنان اسلام بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں پردے کی اہمیت کو پیدا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ہم یہ کوشش کرے کہ ہماری جان چلی جائے گی لیکن حکم خدا بندی نہیں مٹ سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔